हमारे YouTube चैनल इस्लामिक स्टूडियोज को सब्सक्राइब जरूर करें। रहमत की नजर रखना, करे दिन रात ये सुन्नत की खिदमत या रसूल अल्लाह। الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطہار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں ہمارے ایک پڑوسی کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد انہوں نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ وہ بولا کہ میں بہت گناہگار اور بدکار بندہ ہوں، اللہ کا کرم ہو گیا اور سبب رحمت یہ ہوا کہ ایک بار میں ایک مذہبی اجتماع میں شریک ہو گیا۔ وہاں ایک محدث صاحب بیان فرما رہے تھے، دوران بیان انہوں نے فرمایا کہ جو کوئی بلند آواز سے درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ لہذا میں بلند آواز سے درود پاک پڑھنے لگا۔ میرا بلند آواز سے درود شریف پڑھنا تھا کہ حاضرین بھی ذوق و شوق سے بلند آواز سے درود پاک پڑھنے لگے، یہاں تک کہ فضا درود و سلام کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ اور یہ تو مرنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ اس دن جو تو نے بلند آواز سے درود پاک پڑھا تھا اس کی برکت سے تیری بھی اور اس اجتماع میں جتنے لوگ موجود تھے سب کی مغفرت کر دی گئی۔ اسلامی بھائیو، مجھے ایک مبلغ نے بڑا عجیب و غریب اور حقیقت انگیز واقعہ بتایا تھا جو آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ پنجاب کے کسی شہر میں رشتہ داروں میں ایک شادی ہو رہی تھی، صبح شادی تھی اس لیے رات کچھ ناچ رنگ کی محفل گھر میں ہو رہی تھی۔ دولہا ماں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے ماں آنا تو بھی ناچ۔ ماں نے کہا بیٹا میں اس عمر میں کہاں ناچوں؟ کہنے لگا ماں دیکھنا بہنیں بھی ناچ رہی ہیں، بھابیاں بھی ناچ رہی ہیں، تو بھی ناچ، آج خوشی کی رات ہے، کل میری شادی ہے، ماں میرا دل نہ توڑ تو بھی آ۔ دولہا کے اصرار پر ماں اٹھتی ہے، وہ بھی جوان لڑکیاں جہاں ناچ رہی تھیں شامل ہو جاتی ہے۔ اس نے بھی اپنے بے ڈھنگے فن کا مظاہرہ شروع کر دیا اور ناچنے لگی۔ ہنسی کے فوارے ابل رہے تھے، یکایک فضا میں ایک زوردار چیخ بلند ہوتی ہے
اور پچھاڑ کھانے کی آواز آتی ہے، ایک دم سارے تبلے تھم گئے، موسیقی کی آواز تھم گئی، ناچ کرنے والوں کی ٹانگیں رک گئی اور آواز کی جانب کچھ لوگ دوڑ پڑے، کچھ عورتیں دوڑ پڑی کہ گھر میں سے آواز کیسی ہے۔ تو ایک دل ہلا دینے والا منظر تھا کہ دولہا زمین پر گرا تڑپ رہا تھا۔ ہوا یوں تھا کہ وہ کچھ بجلی کی تار درست کرتے کرتے اس کو شوق لگ گیا تھا اور وہ گر گیا تھا۔ دیکھتے دیکھتے دولہا نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ افسوس صد افسوس، بد نصیب دولہا، شادی کی خوشی اور مسرت میں موت سے اس قدر غافل اور خوشی کے مارے تقریب حرام میں اس قدر منہمک تھا کہ ماں کو نچوا کر مرا اور زندوں کے لیے عبرت کا سامان چھوڑ گیا۔ گویا کہتا گیا، اے دنیا کے چند روزہ پر فریب بہاروں میں مست ہو جانے والوں، جوانی کی مستیوں میں اللہ عز و جل کو بھول جانے والوں، شادی کی عارضی خوشی کے موقع پر حد سے گزر جانے والوں، ناجائز رسومات کے ذریعے، ناچ رنگ کے میلوں کے ذریعے، بے پردہ عورتوں کے جھمیلوں کے ذریعے، گانے باجوں اور موسیقی کی دھنوں کے ذریعے اور مجھ بد نصیب کی طرح اپنی ماں اور اپنی بہنوں کو شادی کی عارضی خوشی میں نچوانے کے ذریعے ہرگز ہرگز قہر خداوندی کو جوش مت دلانا۔ اے نادانو یاد رکھو، تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک۔ نوجوان دولہے بھی کتنے چل دیے، خاک میں ارمان سب کے مل رہے۔ میرے تنگ بھائیوں، دیکھا کہ موت نہ غمی کی محفل دیکھتی ہے نہ شادی کی بارات۔ جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو ایک لمحہ بھی مہلت نہیں ملا کرتی۔ ایک شخص نے اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی میں ضروریات زندگی کی تمام اشیاء فراہم کر دی اور زبردست اس نے جہیز دیا، لیکن قسمت کی بات کہ شادی کے چند ہی روز میں وہ دلہن جو تھی وہ فوت ہو گئی۔ تو باپ فرتے غم سے نڈھال ہو گیا اور اس نے ایک شعر کہا، انہیں اس کو احساس ہو گیا۔ وہ اپنی بچی کو مخاطب کر کے گویا کہہ رہا ہے، یہ آیا یاد اے آرام جاں، اس نامرادی میں کفن دینا تمہیں بھولے تھے ہم سامان شادی میں۔ یعنی ہم نے سارے اسباب دنیا کے تو مہیا کر دیے، لیکن ہمیں یہ احساس نہ رہا کہ تم مرو گی بھی، ورنہ ہم کفن بھی تمہیں جہیز میں دے دیتے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، اس میں عبرت اور سراسر عبرت ہے۔ حضرت سیدنا جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ اسی قسم کا ایک عبرت انگیز واقعہ شرح الصدور میں نقل کرتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا سعید بن ہاشم سلمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے قبیلے میں ایک نوجوان کی شادی تھی اور اسی سلسلے میں رات کو مجلس لہو و لعب قائم تھی۔ یہی مطلب ہے کھیل کود کی مجلس، لہو و لعب کو یعنی کھیل کود کی مجلس، ناچ رنگ کی مجلس، فضولیات کی مجلس قائم تھی۔ اور اتفاق سے ان شادی والوں کا گھر قبرستان کے قریب تھا۔ رات کافی ہو چکی تھی اور لوگ انجام سے بے خبر بڑھ چڑھ کر اپنی آخرت برباد کرنے میں مشغول تھے کہ یکایک قبرستان کا سناٹا چیرتی ہوئی ایک خوفناک آواز نے سب کو اپنی طرف متوجہ کر دیا۔ وہ مہیب آواز ایک عربی شعر پر مشتمل تھی۔ کہنے والا کہہ رہا تھا، یا اہل لذت لاو لا تدوم لهم ان المنایا تبید اللهو واللعب کم مر ایراه مسرورا بلذته امسا فریدا من الاهلین مقتربا۔ یعنی اے ناپائیدار لہو و لعب اور فضولیات اور کھیل کود اور ناچ رنگ کی لذتوں میں منہمک رہنے والوں، موت تمام تر کھیل کود کو ختم کر دیتی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ جو لذت کوشیوں میں، عیش پرستیوں میں مشغول تھے، وہ اپنے اہل و عیال سے، وہ اپنے گھر والوں سے، وہ اپنے بال بچوں سے سفر کر گئے، دنیا سے کوچ کر گئے۔ حضرت سیدنا سعید بن ہاشم سلمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم چند ہی روز کے بعد دولہا انتقال کر گیا۔ تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ انسان خوشیوں میں خدا سے زیادہ ہی غافل ہو جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری خوشی کے دن ہمیشہ باقی رہیں گے، میں ہمیشہ مسرتیں حاصل کرتا رہوں گا، لیکن یہ فریب ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ اس دنیا میں خوشیاں بھی ہیں، اس دنیا میں غم بھی ہیں۔ یاد رکھیے،
جس نے خوشیوں کا گنج پایا اسے بالآخر موت کا رنج مل کر رہا، جس نے یہاں پر مسرت کے پھول چنے اسے بالآخر موت کے خار نے ضرور زخمی کیا۔ اے میرے پتائی بھائیوں، خوشی میں عموماً لوگ خدا کو زیادہ بھول جاتے ہیں، اس لیے میں آج آپ کی خدمت میں خوشی کی موتوں کے واقعات بیان کرنے لگا ہوں۔ ڈھاکہ کے قریب شادی کے بعد ایک بارات کشتی میں بیٹھ کر اپنے گاؤں کی طرف جا رہی تھی۔ اخباری رپورٹ کے مطابق ایک تھپیڑا آیا اور کشتی الٹ گئی، دولہا دلہن سمیت 12 باراتی ڈوب کر ہلاک ہو گئے، اور اس خبر میں یہ تھا کہ ابھی تک ایک بھی لاش نہیں ملی۔ تو میرے بھائیوں، نہ جانے ہمارا کیا ہوگا۔ تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک۔ اور یہ مشہور واقعہ ہے، میرے وہ اسلامی بھائی غور کریں جو لمبے لمبے سفر کر کے آئے ہیں، ہوائی جہاز میں آنے والے بھی غور کریں، ٹرینوں میں آنے والے بھی غور کریں، بسوں کے ذریعے آنے والے بھی غور کریں کہ یہ تینوں ذرائع سفر بھی بارہا انسان کو موت کی نیند سلا دیتے ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ لرز کر خوف خدا کے سبب یہاں سے توبہ کر کے جائیں۔ بہاؤالدین زکریا ایکسپریس 105 کلومیٹر کی رفتار پر جا رہی تھی اور سکھر سے قریب سانگی کے اسٹیشن پر کھڑی ہوئی ایک گڈ ٹرین سے وہ زور سے ٹکرائی اور انسانوں کے پرخچے اڑ گئے، لاشوں کا ڈھیر ہو گیا۔ اس میں ایک بارات 40 افراد پر مشتمل تھی، دولہا اور دلہن بھی اس میں شامل تھے، صرف ایک بچہ زندہ رہا، سب کے سب مارے گئے اور بیچارے ایسے مارے گئے کہ اخباری رپورٹ کے مطابق ان کی شناختیں بھی نہیں ہوئی، ایسے کچلے۔ تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک۔ اسی طرح PIA کا طیارہ کھٹمنڈو پر جب اترنے لگا تو اخباری رپورٹ کے مطابق ایک پہاڑ سے ٹکرایا، 6 منٹ باقی تھے طیارے کو اترنے میں، سب خوشی خوشی اترنے کی تیاریاں کر رہے تھے اور وہ ٹکرا گیا۔ 167 افراد کی لاشوں کے ایسے چیتھڑے اڑے، زندہ وہ کٹ کر اس طرح ان کے پرخچے اڑے کہ کوئی ٹکڑا درخت میں جا گرا، کوئی دھڑ کسی کا کسی جھاڑی میں الجھ گیا، سیٹوں کے ساتھ آدھے بدن بندھے ہوئے سیٹ بیلٹ میں لٹک پڑے، اور لاشیں پہچاننا مشکل ہو گئی، تھوڑی لاشیں پہچانی گئی بڑی مشکل کے بعد، اور کئی روز کی تلاش کے بعد گلی سڑی لاشیں جنگلوں میں ان کو ملی۔ زندہ انسان کے طرح ٹکڑے ہو۔ اس میں بے پردہ عورتیں بھی تھیں، کفار بھی تھے، مسلمان بھی تھے، اور مسلمان عورتیں جو بھی تھیں بے پردہ، جیسے ایئر ہوسٹس جو مسلمان تھے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ ان میں ایک ایئر ہوسٹس بیچاری ایسی بھی تھی کہ اس کی واپسی پر اس کو دیکھنے کے لیے، رشتہ لینے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے آنے والے تھے، لیکن اس کی منگنی بھی نہ ہو سکی اور شادی کے ارمان لے کر اس کی لاش کے بھی پرخچے بیچاری کے اڑ گئے۔ تو خوشی کے پھول دے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک۔ میرے پیارے بھائیوں، دیکھیے شیطان نے ہمیں کتنا زبردست وسوسہ ڈال رکھا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ 100% کہوں تو شاید غلط نہ ہو، لیکن اللہ ماشاءاللہ کوئی بچا ہوا ہوتا ہے اس سوچ سے، ورنہ تقریباً اس سوچ میں مبتلا ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں یار ساری زندگی پڑی ہے، 2 سال ہی کی 2 بات ہے، ارے یار بس 3 سال کا مسئلہ ہے، 5 سال وہ کورس کر لیتے ہیں، پھر ساری زندگی پڑی ہے، ساری زندگی پڑی ہے۔ یہ بیچارے 6 منٹ رہ گئے تھے کھٹمنڈو کے ایئرپورٹ پر اترنے کے لیے، ساری زندگی پڑی ہے، اور ایسے زندہ ان کے ٹکڑے اڑے، سارے ارمان خاک میں مل گئے۔ اتنے نوجوان لاشوں کے پرخچے اڑ گئے، شادیوں کے ارمان لے کر قبروں میں جا سوئے، اللہ جانے ان کے ساتھ اب کیا ہو رہا ہو۔ تو یہ عام نعرہ ہے، ساری زندگی پڑی ہے یار، زندگی بھر کا مسئلہ چھوڑو یار، 1 دن 2 دن کی بات تھوڑی ہے، ارے 2 دن اگر کہہ دیے جائے تو بہت بڑی بات ہے کہ یہ کنفرم زندگی کے 2 دن ہیں، ورنہ ایک پل کا بھروسہ نہیں، کوئی گارنٹی نہیں کہ اس وقت ہم یہاں سے زندہ اٹھنے میں کامیاب ہوں گے بھی یا نہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ تو خوشی کے پھول دے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک۔ جلال پور جٹا میں 2 بھائیوں کی 1 دن کے فاصلے سے شادی تھی، بڑے بھائی کی اگلے دن شادی ہوئی، دوسرے دن بارات لے کر چھوٹے بھائی کی وہ کاموں کی روانہ ہوا۔ گجران والا کے قریب، وہ بس کے دروازے کے قریب بیٹھا تھا، گجران والا کے قریب وہ سلیپ ہو گیا اور چلتی بس سے گر گیا، شدید زخمی ہوا، ہاسپٹل میں داخل کیا، اور کاموں کی میں بارات چھوٹے بھائی کی پہنچ گئی۔ ابھی نکاح کی تیاریاں ہو رہی تھی کہ کل کے دولہے کی آج موت کی خبر آ پہنچی، اور ہر طرف سوگ
پھیل گیا، صفے ماتم بچھ گئی، اور چھوٹا بھائی بیچارہ دلہن کو لانے والا تھا لیکن بڑے بھائی کی لاش لے کر پلٹا، اور ایک دن کی دلہن صدمے سے دماغی توازن کھو بیٹھی۔ تو خوشی کے پھول دے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تک۔ اور بعض اوقات تو خوب جھمیلے کر کے، خوب ناچ نچوا کر، خوب فلمیں چلا کر دولہا حجرہ عروسی میں داخل ہوتا ہے تو دن کو نکلتی ہے تو اس کی لاش۔ ایسا ہوتا ہے کہ یہ اس دنیا کی نیرنگی ہے، یہ تماشے، یہ سب فریب ہے۔ اور بعضوں کا ایسا ہوتا ہے کہ رات کو دولہا لباس فاخرہ پہن کر خوشی خوشی حجرہ عروسی میں داخل ہوتا ہے، مگر صبح اس کی لاش گھسیٹ کر نکالی جاتی ہے۔ اب لباس فاخرہ کی جگہ کورے لٹھے کا کفن ہے، کل گلے میں گلاب کے پھولوں کے ہار اور سر پر خوشنما پھولوں کا سہرا تھا، اور آج جنازے پر پھولوں کی چادر ہے، کل زرق برق فیشن کا لباس، اس سے بھی خوشبو کی لپٹیں آ رہی تھی، اور آج کفن سے اٹھنے والی کافور کی عجیب سی خوشبو فضا کو مزید سوگوار بنا رہی ہے۔ کل گھر میں خوشی کے شادیانے بج رہے تھے اور آج صفے ماتم بچی ہے، کل خوشی کے نغموں اور قہقہوں کا زور تھا، آج آہو فغاں کا شور ہے۔ گھر میں کل دوستوں اور عزیزوں کی ریل پیل تھی، آج قبر میں ہر طرف بھیانک کیڑے مکوڑے رینگ رہے ہیں۔ کل رنگ برنگے کنکموں سے جگمگاتے اور خوشنما پھولوں سے مہکے مہکے کمرے میں آرام دہ پلنگ پر رات بسر ہوئی، اور آج کی رات کیڑے مکوڑوں سے بھری ہوئی اندھیری قبر میں مٹی کا بچھونا ہے۔ اے آج کے دولہے اور آنے والی کل کے مرحوم، تو خوشی کے پھول دے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک۔ نوجوان دولہے بھی کتنے چل دیے، خاک میں ارمان سب کے مل گئے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یہ غفلت بھری زندگی یقیناً لے ڈوبے گی، اور یہ طرح طرح کی اموات اور خصوصاً جوان موتیں یہ ہمارے لیے بہت بڑا عبرت کا سامان رکھتی ہیں، اور خصوصاً شادیوں کی موتیں، گانے بازوں کے جھمیلوں کے بعد، فلموں ڈراموں کے بعد، اور بے شمار غلط رسومات کی ادائیگی کے بعد، حرام افعال کے بعد، سنتوں کے خون کے بعد جن کی موتیں آتی ہیں، اور وہ شادی کی خوشیاں دیکھے بغیر وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ یقین مانے اس کا تو اس قدر عبرت کا سامان ہے کہ عبرت لینے والا چاہیے۔ تو نے منصب بھی کوئی پایا تو کیا، ڈھیر دولت کا بھی ہاتھ آیا تو کیا، قصر عالی شان بنوایا تو کیا، دبدبا بھی اپنا دکھلایا تو کیا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ تو میرے بھائیوں، موت یہ ساری خوشیوں پر پانی پھیر دے گی، ساری مسرتوں کو خاک میں ملا کر رکھ دے گی۔ تو دنیا کا ذرہ ذرہ، دنیا کی ہر شے ہمارے لیے عبرت کا نمونہ پیش کر رہی ہے۔ ہاں، یہ گھڑی جو ہے، گھڑی یہ بھی عبرت کا نمونہ پیش کر رہی ہے کہ جو منٹ یا جو سیکنڈ گزر گیا وہ دنیا میں لوٹ کر نہیں آتا، جو سانس گزر گیا وہ پلٹ کر نہیں آتا۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ بڑے بڑے کروفر والے آئے، بڑے بڑے تاج و تخت والے آئے، بڑے بڑے شہنشاہ آئے، بڑے بڑے سلطان آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے وزیر آئے، لیکن چند روز تخت حکومت پر براجمان ہو کر وہ دنیا سے چلے گئے۔ آج ان کا نام و نشان مٹ گیا، زمین نے ان کے جسموں کو کھا لیا، کیڑوں نے ان کے بدن کھا لیے، اور موت نے ان کو قبر میں اس طرح گمنام کر دیا کہ آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں۔ وہ زبان جو ہر وقت چہکتی تھی ان پر کیڑے چمٹ گئے، وہ آنکھیں جو ہر طرف دیکھتی تھی وہ ابل کر رخساروں پر آ گئیں، وہ پیٹ جو کبھی بھرتا ہی نہ تھا، ہر وقت حل من مزید حل من مزید کے نعرے بلند ہوتے تھے۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وجاہی فرمایا کہ انسان کو اگر سونے کی 2 وادیاں دے دی جائیں تو پھر کہے گا کہ تیسری مل جاتی تو اچھا تھا۔ اس کا پیٹ
صرف قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے مکی ہو گئے، نامکا کیسے کیسے ہوئے نامور، بے نشا کیسے کیسے زمین کھا گئی، نوجوان کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا۔ ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سی دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، یا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، جہاں تاک میں ہر گھڑی ہو اجل بھی، بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی، یہ طرز معیشت اب اپنا بدل بھی۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اب بوڑھوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اے بوڑھے، اب بھی تو نہیں سمجھتا، بچپن میں تو نے خوب کھل کر کھیلا، جوانی کی خوب مستیاں تو نے پائیں، اب بھی تجھے نماز کی توفیق نہیں، نادان اب بھی تو داڑھی منڈاتا ہے، اب بھی اللہ کے محبوب کا فرمان تجھے یاد نہیں آ رہا کہ مونچھوں کو چھوٹی کرو، داڑھیوں کو معاف رکھو، یعنی بڑھاؤ، اور یہودیوں کی سی صورت مت بنو۔ خیر مرتا تو جلدی نوجوان ہے، لیکن جو جوانی سے بچ کر بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکا اب بھی نہیں سمجھتا، تو اب اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اب بھی تو تاش کی گڈی لے کر بیٹھتا ہے، اب بھی تو شطرنج کھیلتا ہے، اب بھی تو ٹی وی پر ڈرامے دیکھتا ہے، اب بھی تو طوائفوں کے ناچ دیکھتا ہے، اب بھی تجھے احساس نہیں کہ اب تو تیرے پاؤں قبر میں لٹک گئے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو پاگل بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ بڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی نہ چونکا نہ سمجھا نہ سنبھلا ذرا بھی، کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی، جنوں تاب کے ہوش میں اپنے آ بھی۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ نہ دل دادے شیر گوئی رہے گا، نہ گروی دے شورا جوئی رہے گا، نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا، رہے گا تو ذکر نکوئی رہے گا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ روز جو جنازے اٹھتے ہیں اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر، یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر کہ جگہ بھی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں کہیں شور ماتم بپا ہے، کہیں فقر و فاقے سے آہو رکا ہے، کہیں شکوے جور و مکر و دغا ہے، غرض ہر طرف سے یہی بس صدا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو میرے بھائی بھائیو، کیا اب بھی نہیں سمجھو گے؟ انسان سو رہا ہے، جب مرے گا تو جاگ اٹھے گا، لیکن ظاہر ہے کہ پھر جاگنے کے بعد کچھ ہو نہیں سکے گا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، لوٹ کر آ جاؤ، اے بے نمازیوں غور سے سنو، اے ماہ رمضان کے روزے قضا کرنے والوں غور سے سنو، اے فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، اے گانے بازے سننے والوں، اے ماں باپ کو ستانے والوں، اے داڑھی منڈانے والوں، اے داڑھی کو ایک مٹھی سے گھٹانے والوں، اے اپنی شلواروں اور پاجاموں کے پائچے تکبر کے ساتھ تخنوں کے نیچے لٹکانے والوں، ملاوٹ والا مال بیچنے والوں، ڈنڈی مار کر کاروبار کرنے والوں، سود و رشوت کا لین دین کرنے والوں، جوا کے اڈے چلانے والوں، منشیات کے اڈے چلانے والوں، شرابیں پینے والوں، ہیروئن پینے والوں، بے شرمی اور بے حیائی کا بازار گرم کرنے والوں، اے میری وہ ماں بہنوں جو بے پردگی کرتی ہو، فیشن پرستی کر کے گلیوں اور بازاروں میں گھومتی ہو، اور اے میرے وہ نوجوانوں جو شادیوں میں بے جا خوشی میں آ کر خوشی کی رو میں بہ کر طرح طرح کے شادیوں کے فنکشن کرتے ہو، ناجائز فنکشن کرتے ہو، ناچ گانے کی محفلیں گرم کرتے ہو، یاد رکھو اگر معصیت کے سبب ایمان برباد ہو گیا کیا کرو گے؟ اگر اللہ ناراض ہو گیا، اس کے محبوب ناراض ہو گئے، اگر ایمان تباہ ہو برباد ہو گیا تو کیا کرو گے؟ اللہ تبارک و تعالی نے سخت ترین عذاب تیار رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الرحمن میں ارشاد فرما رہا ہے، یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مجرم اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے تو ماتھا اور پاؤں پکڑ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ تو میرے بھائیوں، جہنم کا عذاب سخت و شدید ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس کے پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس کی تپش سے اس کا دماغ کھولتا ہوگا۔ آج معمولی درد سر برداشت نہیں ہوتا، اگر یہ عذاب گلے پڑ گیا تو کیا ہوگا؟ مثلا جان بوجھ کر ایک جماعت نماز کی ترک کر دی اور یہ عذاب اگر مل گیا تو ہلکا عذاب۔ اگر پائچے ٹخنوں سے نیچے لٹکانے کے عوض ہی عذاب ہو گیا، کیا کرو؟ کہ تکبر سے جو لٹکائے تو لوگ تو شرماتے ہیں، اوپر نہیں کرتے، لوگ کیا کہیں گے؟ تو اگر تکبر سے لٹکائے تو کیا کرو گے؟ حدیث ہے ایک شخص نے تکبر سے تیبند گھسیٹا، ٹخنوں سے نیچے ڈالا تو وہ زمین میں دھنسا دیا گیا اور قیامت تک دھنستا جائے گا۔ کیا کرو؟ اگر داڑھی منڈانے کے سبب ہی اگر آگ کی جوتیاں پہنا دی، کیا کرو گے؟ ایک بار ٹی وی پر ڈرامہ دیکھ لیا، اسی کے سبب اگر پھنس گئے تو کیا کرو گے؟ ایک بار فلم دیکھ لی، اسی پر پھنس گئے تو کیا کرو گے؟ ایک آدھ بار جھوٹ اور غیبت کے عوض پھنس گئے تو کیا کرو؟ تو میرے بھائیوں، موقع اچھا ہے، سچی توبہ کرو، ایسا نہ ہو کہ عبرتناک موت مرو۔ جیسے کہ آج میں نے چند آپ کو عبرتناک موتوں کے واقعات سنائے، چلو میں نے آیتیں سنائی، اس پر عبرت پکڑو۔ تو جو آیتیں سن کر بھی عبرت نہیں پکڑتے، یہ کافروں کی صفت ہے، جو آیتیں سن کر عبرت نہیں پکڑتے تھے۔ چنانچہ سورہ سجدہ میں ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ ترجمہ کنزُ ایمان، اس سے بڑھ کر ظالم کون جسے اس کے رب عز و جل کی آیتوں سے نصیحت کی گئی پھر اس نے ان سے منہ پھیر لیا، بے شک ہم مجرموں سے بدلہ لینے والے ہیں۔ تو بہرحال میرے اسلامی بھائیوں، شیطان کے وسوسوں سے بچو، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو آج سے سچی توبہ کر کے اٹھو، اس میں آپ کی آخرت کی بہتری ہے۔ فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، اس حدیث کو مت بھولو کہ جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرتا ہے اس کی آنکھوں میں دوزخ کی آگ بھر دی جائے گی۔ تو بدنگاہی کرنے والے، عورتوں کو دیکھنے والے، امردوں کو بدنیتی سے دیکھنے والے اس حدیث پاک سے عبرت حاصل کریں۔ گانے باجے سننے والوں تم بھی سن لو، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں یہ منظر بھی دیکھا کہ کچھ لوگوں کی آنکھوں اور کانوں میں کیل ٹھکے ہیں۔ عرض کیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ دیکھتے تھے جو آپ نہیں دیکھتے، یہ وہ سنتے تھے جو آپ نہیں سنتے۔ تو حرام سننے والوں اور حرام دیکھنے والوں کی آنکھوں اور کانوں میں کیل ٹھوک دیے گئے۔ داڑھی منڈا کر زینت حاصل کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ داڑھی والا نعوذ باللہ اس معاشرے کو اچھا نہیں لگتا، تو اس لیے مطلب وہ ڈسپلن کی خاطر داڑھی منڈاتے۔ اے غیور مسلمانوں، آج سے عہد کر کے اٹھو کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، داڑھی نہیں منڈائیں گے، ایک مٹھی سے نہیں گھٹائیں گے، اپنی شلواروں اور پاجاموں کے پائچے ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونے دیں گے۔ اور اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ بے پردگی سے بچیں۔ کہ حدیث شریف میں آیا کہ شب معراج اللہ کے محبوب نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ ایک عورت بالوں سے لٹکی ہوئی تھی، دماغ اس کا کھول رہا تھا۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یہ اپنے بال غیر مردوں سے نہیں چھپاتی تھی۔ ایک عورت کو دیکھا کہ اس کا جسم آگ کی قینچی سے کاٹا جا رہا تھا، بتایا گیا کہ یہ اپنا جسم اور زینت غیر مردوں سے نہیں چھپاتی تھی۔ ایک عورت کو دیکھا کہ اس کے پاؤں پیشانی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، بتایا گیا کہ یہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے چلی جاتی تھی اور حیض و نفاس سے غسل نہیں کرتی تھی، لہذا ان کو بھی بے پردگی سے بچنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔